بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ سبقت حاصل کرنے کے لیے، خیر کے لیے دوڑتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا السابقون السابق، وہ جو پہلے پہنچیں گے وہ کامیاب ہیں، جو پہلے خیر تک پہنچے گا وہ، یہ مقابلہ ہے نا، یہ خیر کو حاصل کرنا۔ اس لیے روایات بھی کہتی ہیں کہ باقی چیزوں میں بے شک پیچھے رہو لیکن نیکی میں سبقت حاصل کرو۔ اگر کہیں آپشن مل گیا ہے کوئی نیکی کرنے کا، کسی کی ہیلپ کا، کسی کو پانی پلانے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کی اسکول فیس دینے کا، کوئی بھی آپشن ہے، اس میں سبقت حاصل کرو، انتظار مت کرو۔ بس میں بیٹھے ہوئے ہو تو بزرگ آ گیا، اب سوچ رہے ہیں کہ وہ اٹھے گا کہ میں اٹھوں، سبقت حاصل کرو، تم کھڑے ہو، یہ نیکی میں سبقت حاصل کرو۔ لیکن جو اس نیکی کی دوڑ میں ہے اسے دنیا کے مسائل روکتے نہیں ہیں، اسے صحت، اسے بیماریاں، اسے دولت، اسے شہرت، اس کی اولاد اس کے پاؤں میں زنجیروں کی طرح اسے پکڑتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نیکی میں سبقت حاصل کرنی ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں یہی دروازے کو کھولا ہے، آؤ سبقت حاصل کرو، لے کر آؤ جو ہے تمہارے پاس، آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ امام نے ایسا دروازہ کھولا ہے آج تک کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لینا کون سا ایسا راستہ ہے، در ہے دنیا میں جو آج بھی شہادت دے رہا ہے سوائے اس راستے کے؟ کوئی ہے دروازہ؟ امام نے جو دروازہ کھولا کربلا میں، کیا وہ دروازہ بند ہو گیا؟ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ کل دمشق میں بی بی کے حرم کے باہر جو دھماکہ ہوا، حد اقل 6 لوگ تو شہید کی خبر آ چکی ہے۔ کیوں شہید ہوئے؟ کس وجہ سے شہید ہوئے؟ کیونکہ بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے تھے، ادھر چیک پوسٹ پہ، وہیں کے لوکل تھے۔ یہ شہادت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، مگر وہاں رہنے والے یہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا اور قوموں کو بتایا ہے کہ یہ خاتون ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی، اب ہم دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں۔ راستہ سید الشہداء کا ہے، مذاق ہے؟ لوگوں نے بدنوں کے ٹکڑے کرا دیے، مگر نہیں، ایک دفعہ ہو گیا، اب زمانہ کسی اور کا ہے، اب کوئی اور ہے جو آنے والا ہے۔ جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، آج جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے۔ آج امام نہیں آئے، ہم میں سے کتنوں کا دل اداس ہوا؟ بے شک آپ جلوس میں تھے، آپ نیازوں میں، سبیلوں میں، مجلسوں میں، سب امام کے لیے ہے، سب امام، لیکن دغدغہ رہا کہ کسی جلوس میں، کسی سبیل پر مجھے امام ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ میں بھی کسی کو پانی پلاؤں وہ امام ہو؟ خب یہ دغدغہ تو ہونا چاہیے زان محترم۔ خب اصل وارث عزاداری کا وہی ہے، میں اور آپ نہیں ہے۔ ہم تو بہرحال یہ عزاداری کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ صحیح اور سالم ان کے جد کی عزاداری ان کے ظہور تک پہنچ جائے۔ اللہم صلی محمد۔ جو توحید کی وادی میں آ جاتا ہے پھر اسے دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں اس کے پاؤں کو جکڑتی نہیں ہے، اسے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں پھنستا بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ظاہراً جو دنیا کے اندر ہیں یہ اس کے ارادوں کو ضعیف نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی، اور اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش امتحان آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا پروردگار ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہوں، تو چاہتا ہے میری آزمائش لے، کتنے لوگوں کی تو آزمائش لے رہا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، چاہے امتحان صحت کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے اولاد کا ہو۔ وہ یہ نگاہ وادی توحید کی نگاہ ہے۔ مگر سید الشہداء پر ہم زیارت عاشوراء میں بھی پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی پڑھتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر آئی، جو زمین اور آسمان میں کسی کے اوپر نہیں آئی، مگر کہیں پر
امام نے یا امام کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسی مشکل ہے؟ نہیں کہا۔ ہر شخص خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوا نظر آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ کاش ہم بھی ان مجلسوں سے اٹھیں اور ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ آ جائے، معاشرہ ایک خدا کے اوپر اور ایک خدا کی دی ہوئی کتاب اور اس کے رسول پر قائم ہو جائے۔ یہ آپس کی نفرتیں، یہ فرقے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے اسلام کے نام پر ہی تو ہے۔ یہ دشمن اسلام کی تو طاقت ہی نہیں کہ وہ اسلام سے لڑ پائے، اس نے بہت سالوں سے یہی حربہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاؤ، شیعہ سنی کو لڑاؤ، آپس میں سنیوں کو لڑاؤ، فرقوں کو، آپس میں قبیلوں کو، خود انہی کے اندر اسی مذہب کی آتش کو۔ اور ہمارے ہاں جو جہالت کے پیروکار ہیں وہ دین کے نام پر دین کو بیچتے تھے۔ کم از کم ہم اپنی زندگی میں دین کو نہ بیچیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کتنے سال جی لیں گے ہم؟ قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ لا الہ الا اللہ اپنے وجود میں اتارے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ آپ کے وجود کو آلودہ کر دیتا ہے۔ گناہ کا ایک ظاہر ہے، گناہ کا ایک جڑ ہے جو انسان کی خصلتوں میں ہوتی ہے، اور ایک گناہ کا باطن ہے۔ یہ تین علماء گناہ کی لیئرز بیان کرتے ہیں۔ گناہ استغفار سے، خدا کی بارگاہ میں رونے سے، توبہ کرنے سے ظاہر گناہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روایات کہتی ہے کہ بقاء الحسین، سید الشہداء پر گریہ کرنا گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ صرف مظلومیت کے لیے ہے، مصیبت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان اپنی ان خصلتوں کو جس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اسے نکالے۔ لیکن باطن گناہ جب تک نہیں صاف ہوتا، جب تک آپ دشمن خدا اور دشمن ولایت پر تبرہ نہ کریں۔ اور یہ تبرہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بہت لوگ رائج ہیں، تبرہ یعنی براءت کرنا۔ اللہم لعن، آج کی شب آپ پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلت، جس نے امام حسین کو قتل کیا ہماری کیا اس پر لعنت ہو، جس نے آپ کی اولاد کو قتل کیا اس پر لعنت ہو، جس نے آپ کے اصحاب کو قتل کیا اس پر لعنت ہو۔ یہ لعنت خود ہم کہہ رہے ہیں خدا تو لعنت بھیج، یعنی خدا کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا رحمت کو ان کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ اصل لعن کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے تبرہ کرے۔ وجود سے تبرہ کا مطلب ہے کہ میں کم از کم وہ کام تو نہ کروں جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کے دشمن انجام دیتے ہیں۔ یہ کیسا تبرہ ہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں مگر میرا عمل خدا نہ خواستہ ان کاموں کو انجام دے کہ جو میرے مولا کے مخالفین انجام دیتے